السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب سامعین حضرات، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات تندرست اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے، صحت کی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین حضرات، آج جس ٹاپک کو ہم نے چوز کیا ہے وہ ٹاپک ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ایمان و اسلام کے بارے میں بتا دیا، اس پر جتنا بھی ہو سکے انسان محنت کرے۔ اب ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے کلمے کا مقام، مکانۃ لا الہ الا اللہ فی الحیات۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس سے کیا مقصد ہے؟ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے امت والوں کو یہی پیغام دیا ہے۔ دیکھو دوستو، یہ کلمہ جو ہے ہم اذانوں میں بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت میں بھی یہی کلمہ دہراتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے عام طور پر وظائف ورد بھی مسلمان حضرات اسی کلمے کا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمہ مسلمان اذانوں میں، اقامت میں، خوشی میں، غم میں دہراتے ہیں۔ یہ کلمہ، اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس کلمے کا بہت ہی اونچا مرتبہ ہے۔ دیکھو، تمام مخلوقات کو اللہ جل شانہ نے اس کلمہ کی وجہ سے پیدا کر دیا ہے۔ زمین آسمان کا جو نظام چل رہا ہے، یہ کلمہ کی برکت ہے، لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ جل شانہ نے رسولوں کو بھیجا ہے اس کلمے کی دعوت کے لیے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو، رسولوں کو بھیجا، تو لہٰذا اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اس کلمے کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ دوستو، اللہ جل شانہ نے شریعت کا جو در و مدار ہے اس کلمے پر رکھا ہے، دین کا جو در و مدار ہے اس کلمے پر رکھا ہے، اور اللہ جل شانہ نے احکامات کا جو در و مدار ہے اس کلمے پر رکھا ہے۔ یہ کلمہ ہم نے صحیح دل کے صدق کے ساتھ پڑھا ہوگا تو ہم جتنے بھی اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو اللہ جل شانہ اس پر ہمیں جزا دیں گے، ثواب عنایت فرمائیں گے۔ وہ عمل ایک حیثیت اختیار کرے گا، چونکہ ہمارے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آلریڈی موجود ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم نے دل میں اس کو جو ہے بسا لیا ہے، تو ہمارا ہر عمل اللہ جل شانہ ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ مسلمان ہیں، اس کلمہ کو پڑھنے والے کلمہ گو ہیں۔ لہٰذا رسولوں کو بھیجنا اسی مقصد کے لیے کہ یہ جو ہے، یہ پیغام اور یہ کلمے کا پیغام جو ہے رسول میرے بندوں تک پہنچائے کہ تم یہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ترازو، اللہ جل شانہ نے کمال کے لیے ترازو کو جو مقرر فرمائے، ترازو کو بھی اس کلمہ شہادت کی خاطر ترازو کو کیا فرمائے۔ دوزخ، دیکھو جنت کے جو ہم اس کے بارے میں قرآن پاک سے ہمیں علم ہوتا ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جنت و دوزخ کی جو احوال ہے، اس کلمہ کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو جو ہے جاری ساری فرمایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے جنت کا راستہ ہے، جو جہنم جو والے ہوں گے وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، جنہوں نے اس کلمہ کو نہیں پڑھا ہوگا، زبان پر اقرار نہ کیا ہوگا، دل میں اس پر یقین کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا ہوگا، تو ظاہر بات ہے وہ منافق ہوں گے اور کافر ہوں گے۔ تو دوستو، یہ مقصد حیات ہے، مقصد دین ہے، یہ کلمہ شہادت مقصد حیات، مقصد دین ہے، اور اس پر جزا و سزا مرتب ہوتے ہیں۔
اور جو ہے یہ بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے ہمارے دین کے بنیاد ہی اسی پر کلمہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، یہ جو ہے دین کا بنیاد ہے، کبرے کا بنیاد، احکامات کا بنیاد، شریعت کا بنیاد، اور جو ہے اچھی اور بری باتوں کا بنیاد یہ کلمہ ہے۔ شرک کی جو ہے نفی اسی کے میں موجود ہے۔ اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو رہی ہے اس میں۔ تو یہ اس کی حیثیت کا پتہ، اس کے مقام کا پتہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ دل کے صدق من قلبی، دل کی سچائی کے ساتھ کہے گا تو کامیاب ہے، وہ نجات کا جو ہے کی طرف وہ گامزن ہو گیا، اور نجات کا درومدار اسی کلمے پر ہے۔ دوستو، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، اس کے پرچار کے لیے اللہ جل شانہ نے اکرام کو تو ویسے بھیجا، مخلوقات کو بھی اسی کلمے کی وجہ سے، یہ کلمے کا جو ہے مرہون منت ہے، اس کلمے کی تو فعل، اس کلمے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے دنیا کا نظام قائم فرمایا، مخلوقات پیدا فرمایا، آسمان زمین کو پیدا فرمایا، انسانوں کو، جن و انس کو پیدا کر دیا۔ سورۃ الذاریات میں جیسے کہ اللہ جل شانہ نے خود فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کر دیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ جن و انس کے پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی ایسی پر جو ہے دنیا میں وقت گزارے، زندگی گزارے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور دوستو، اس کلمے کا جو مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، بنیاد اس کے لیے قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے خود فرمایا ہے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، خود اس کلمے کی گواہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کلمے کی گواہی خود پہلے اللہ نے دی ہے، شاء اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ جل شانہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، پہلے گواہی اللہ نے دی، اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والملائکۃ، فرشتوں نے گواہی دی، اور وہ اولو العلم، علماء کرام نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایک ہی اللہ کی ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے۔ اللہ جل شانہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور اولو العلم نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اس کا انسان خود اندازہ لگائے کہ اس کلمے کا جو ہے کتنا جو ہے مقام ہے، جب اللہ جل شانہ نے اس کی خود گواہی دی ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے رب سے پوچھا، یا اللہ مجھے ایک خاص ورد چاہیے۔ یہ امام حاکم نے اور امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کر دیا ہے حدیث میں۔ تو امام حاکم نے یہ اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے فرمایا کہ یا اللہ مجھے ایک خاص وظیفہ دے دو کہ میں وہ وظیفہ کرتا رہوں اور آپ کو اس کے ذریعے سے جو ہے پکارتا رہوں، یاد کرتا رہوں، اس کو اپنا وظیفہ بناؤں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ یہ تو ساری مخلوقات یہ کلمہ، اس کلمے کا ورد کرتی ہے، تو مجھے تو ایسا کلمہ چاہیے کہ میرے لیے خاص وظیفہ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، پتہ ہے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اگر ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمین کو
یہ جو ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسری طرف کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کلمہ رکھا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. آپ خود اندازہ لگے سامعین حضرات کہ کتنا بہت اونچا کلمہ ہے. اس کا ورد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کو اپنے جو ہے وظائف میں شامل کرنا چاہیے، بلکہ یہ وظیفہ کرنا چاہیے ہمیشہ کے لیے. لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے ہمیشہ کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، اس میں آیا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دعا یوم عرفہ، بہترین دعا وہ عرفہ کا جو دن ہے اس دن جو دعا مانگی جائے یہ بہترین دعا ہے. اور پھر فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا، بہترین کلمہ جو میں نے پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے بھی کرام نے پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اس سے خود انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ توحید کے لیے جو ہے بھیجا تھا، دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھیجا کہ اس پر ہمارا یقین آ جائے کہ یہ جو ہے لا الہ الا اللہ کلمہ کیا ہے. یہ امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں یہ روایت نقل فرمائی ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث امام ترمذی نے ایک اور نقل فرمائی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یدعا یصاح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق. حدیث کے الفاظ یصاح بلایا جائے گا، آواز دیجیے ایک شخص کو تمام لوگوں کے سامنے کہ اس کے سامنے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے. 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے گناہوں کے کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اور اللہ جل شانہ سے فرمائیں گے اتنکر من ھذا شیئا، کیا اے میرے بندے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا تم انکاری ہو، انکار کرتے ہو؟ تو فیقول وہ کہے گا لا، یا اللہ ان گناہوں میں سے میں کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے کس طرح انکار کر سکتا ہوں؟ آپ کو تو سب چیزوں کا علم ہے. انت اعلم بالاولین والآخرین، تمام چیزوں کا جب تیرے پاس علم ہے میں کس طرح انکار کر سکتا ہوں؟ تو وہ تسلیم کرے گا کہ میں نے یہ اللہ یہ گناہ کیے. تو اللہ جل شانہ سے فرمائیں گے خفا مت ہو، بلکہ تم آپ کی جو ہے ہمارے پاس نیکیاں ہیں. فیقالو بلا ان لکا عندنا حسنات، کہ تیری نیکیاں ہیں ہمارے پاس، حسنات ہیں، اور تیرے اوپر آج دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. اسے کہا جائے گا کہ یہ پرچی لے لو اور یہ جا کے تولو، ان رجسٹروں کے ساتھ تولو. ایک طرف جو ہے رجسٹر گناہوں کے رکھو، دوسری طرف جو ہے یہ پرچی پر جو ہے کلمہ ہے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے تولو. وہ بندہ کہے گا یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، اس بطاقہ اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ اتنے بڑے رجسٹر ہیں. وہ حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہوئے کہ اتنے بڑے رجسٹر ہوں گے تا حد نگاہ، اتنے لمبے چوڑے بڑے رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اس میں سے گناہ ہوں گے. تو وہ بندہ تعجب کی وجہ سے کہے یا اللہ یہ میری پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے یہ تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہوا میں اڑ جائے گی پرچی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھا میرے بندے جاؤ، تیرے اوپر آج ظلم نہیں کیا جائے گا، ہمارے پاس نہیں کیا ہے نا. تو حدیث پاک میں آئے ہوئے کہ جب وہ بندہ جائے گا ادھر جائے گا، جب تولے گا، ایک طرف جو ہے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے پلڑے میں، ترازو کی پلڑے میں، دوسری طرف جو ہے پرچی پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ
یہ کلمہ. تو حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہے: فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ. رجسٹر ایک پلڑے میں، کلمہ شہادت کلمہ توحید دوسری پلڑے میں. تو فتاشت السجلات، تو رجسٹر جو ہوں گے نا وہ جو ہے ہوا میں اس طرح اٹھ جائے گی، اور یہ والا پلڑا باری، جس پرچی پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا یہ باری ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا یہ باری ہوگا کلمہ. تو امام ترمذی نے یہ روایت نقل فرمائی ہے. تو دوستو عجیب بات ہے، آج کل ہم کو دنیا کی ہر چیز کی قیمت، زر کی قیمت ہمیں معلوم ہے. دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ گلاس ہے نا، گلاس، اس کی بھی ہمیں قیمت معلوم ہے. لیکن دین کی باتوں کی قیمت، قدر، سب چیز ہمارے سامنے ہے. کل رجسٹر ہے، کلی کتاب ہے. اللہ نے ہمارے سامنے دنیا میں کھول دیا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے. اور پھر بھی جو ہے ہم اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اخروی امتحان میں اس طرح فیل ہو جائیں تو بہت خسارے کی بات ہوگی. تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، درخواست ہے کہ یا اللہ ہم سب کو دین کی باتوں کی قدر نصیب فرمائے، قدر عطا فرمائے. اور ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے خود دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس کلمے کے ورد، اس کے پڑھنے کے جو ہے ہمت عطا فرمائے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.